توشہ خانہ کیس میں سزا کو معطل کر دیا گیا اور یہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ۔ دوسری طرف جو انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ہی 6 ججز کے لکھے گئے خط پر اس انکوائری کمیشن کا سربراہ مقرر کیا گیا تھا تصدق حسین جیلانی صاحب کو، اور ان کی طرف سے ایک خط سامنے آیا ہے اور اس خط میں ان کی طرف سے ریکیوز یعنی کہ معذرت کی گئی ہے اس انکوائری کمیشن کو ہیڈ کرنے کو لے کر، اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ چونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا تو یہ معاملہ ایک کانسٹیٹیوشنل ادارے کا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس صاحب کو اس معاملے کو ایڈریس کرنا ہوگا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرف سے 7 ممبرز کا بینچ بنایا گیا ہے اور اس 7 ممبر بینچ نے بدھ کو سماعت کرنی ہے اسی خط کو لے کر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کی طرف سے لکھا گیا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں کے ساتھ کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ کیا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موسم بدل رہا ہے، ہواؤں کا رخ بدل رہا ہے، کیا ایسا ہی ہے یا یہ ایک روٹین کا معاملہ تھا جس میں بانی پی ٹی آئی کی سزا کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے توشہ خانہ کیس میں معطل کیا گیا۔ آج کے پروگرام میں ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون حافظ احسان کھوکھر صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے، حافظ احسان احمد صاحب نے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے ماہر قانون اظہر صدیق صاحب نے، اظہر صدیق صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس شو ٹونائٹ، اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار مبشر بخاری صاحب نے، مبشر بخاری صاحب آپ کی بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے حافظ احسان احمد صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سر، یہ جو سزا کو معطل کیا گیا ہے اور نیب کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل امجد صاحب کی طرف سے، امجد پرویز صاحب کی طرف سے بھی اس کو چیلنج نہیں کیا گیا ہے، اس کو تسلیم کیا گیا ہے، تو اس کو ہم کیا سمجھیں؟ کیا معاملات سیٹلمنٹ کی طرف جا رہے ہیں اور سزا کی معطلی کیا ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے یا ایک روٹین کا معاملہ ہے سزا کا معطل کرنا؟ اس کا جو سزا سنائی گئی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی، آپ کا شکریہ کہ آپ نے موقع دیا۔ الیکشن سے 1 ہفتہ پہلے 3 کیسز ایسے تھے جن کی سینٹنسز جو تھیں وہ سنائی گئی تھیں۔ ایک آپ کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری کی کورٹ نے اس نے سنائی تھی، ایک آپ کی نیب کورٹ نے سنائی تھی اور ایک اسپیشل کورٹ نے سنائی تھی۔ نیب کورٹ نے توشہ خانہ پہ کیا تھا، اسپیشل کورٹ نے جو تھا وہ سائفر والے ایشو پہ کیا تھا، اور تیسرا جو تھا وہ آپ کے ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے جج صاحب نے عدت والا معاملہ کیا تھا۔ اب اگر ان تینوں کو اس پیرائے کے اندر دیکھا جائے کہ جو ڈیو پروسیس آف لا کا ایک پروسیس ہونا چاہیے جس کے اندر ایکیوز کو ایک فیئر ٹرائل کا موقع دیا جانا چاہیے، وہ تینوں چیزیں جو تھیں ان کیسز کے اندر مسنگ تھیں۔ اور میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر یہ تینوں سزائیں اب ہوئی ہیں، اگر ان کو ہائی کورٹ کے اندر جا کے آپ آرٹیکل 10A کے اوپر بات کریں گے یا آپ یہ بات کریں گے کہ ہمیں ڈیو پروسیس آف لا کا ٹریٹمنٹ نہیں دیا گیا، تو بہت برائٹ چانسز ہیں اس چیز کے اندر کہ یہ کیسز جو ہیں یہ ریورس ہوں گے اور واپس جو ہے ان کورٹس کے اندر آئیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آپ ان اکارڈنس ود لا جو ہے اور جو ایک ایکیوز کے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں ان کو آپ دیکھتے ہوئے آپ اس کے فیصلہ کریں۔ تو اگر آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے تو کوئی ان یوزول اسلام آباد ہائی کورٹ نے نہیں کیا، اس کے اندر بالکل یہ کیس بنتا تھا، سسپینشن کا بھی بنتا تھا۔ ہاں، ایک اور چیز اس کے اندر آئی ہے، وہ یہ آئی ہے کہ جو نیب کے پروسیکیوٹر نے جو ہے آج اس کو کنسیڈ کیا ہے، اور یہ پہلا کیس ایسا ہے کہ جس کو پروسیکیوشن نے کنسیڈ کیا ہے، اور یہی جو ایک پیٹرن تھا وہ میاں نواز شریف کے کیس کے اندر بھی تھا کہ جب وہ پاکستان کے اندر آئے تھے تو نیب نے اسی طرح سٹارٹ کر دیا تھا اپنی کنسیڈمنٹ کے اوپر۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ان ایکسپیکٹڈ ہے، ادروائز جو ہے جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی ہے اور اس کا کوئی ایسی ان یوزول چیز نہیں، یہ کیس سسپینشن کا بھی بنتا ہے اور کیسز کے ریمانڈ کا بھی بنتا ہے۔ اسی طرح جو سائفر والا معاملہ ہے وہ بھی کوئی ان یوزول نہیں ہے، اگر اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے اس کو دوبارہ بھیجتی ہے کہ آپ ان کی 342 کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ پراپر ریکارڈ کریں، انہیں جو ہے موقع دیں کہ ان کے جو ڈیفنس کاؤنسلز ہیں، ہاں وہاں کے اوپر ایک جو پی ٹی آئی کے لائرز ہیں ان کی ایک اسٹریٹجی یہ آئی ہے کہ جن ڈیفنس کاؤنسلز کو انہوں نے اپوز کیا تھا کہ ان کی کراس ایگزامینیشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور ہمیں موقع دیا جائے، انہوں کو اب انہوں نے لیٹر سٹیج کے اوپر ہائی کورٹ کی جو لاسٹ ہیئرنگ تھی اس کراس ایگزامینیشن کو انہوں نے انڈوز کیا ہے یا اس کو اون کیا ہے۔ اب اس کے بعد کیا سچویشن بنتی ہے کہ پہلے کیس یہ تھا کہ صرف ڈیو پروسیس آف لا کو فالو نہیں کیا گیا اور اب کراس ایگزامینیشن کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے، لیکن دونوں صورتوں کے اندر میرا خیال یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے ان کیسز کو دوبارہ ریمانڈ کرے گی اور کہے گی کہ آپ پراپر کر کے موقع دیں۔ یہ بھی بتا دیں کہ سائفر والا جو کیس ہے اس کے اندر تو سزا معطل نہیں ہوئی ہے نا؟
نہیں ابھی تو وہ چل رہا ہے نا, ابھی تو اس کا چل رہا ہے, اس کے اندر آبزرویشنز بھی آئے. لیکن اگر علی اس کو براڈلی دیکھا جائے, ہم اسلام آباد ہائی کورٹ پہ ہم نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا ہے, ہم نے ان ججز پہ کیا ہے, چاہے اس سے پہلے چیف جسٹس سے, ابھی بھی ہمارا بہت زیادہ کرٹیسزم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر. ایون ان کی ریزگنیشن پہ بھی بات پہنچ گئی ہے, اسی طرح پاکستان کے چیف جسٹس پہ بھی بات پہنچ گئی ہے. لیکن اگر آپ پاکستان کی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس کو دیکھیں تو جتنے بھی کیسز, چاہے پی ایم ایل این کے ہیں یا پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ہیں, جتنے بھی کیسز اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئے ہیں, کسی ایک کیس کے اندر نہ 2018 کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے کسی سینٹنس کو اپ ہولڈ کیا ہے یا انڈورسمنٹ کی ہے, نہ وہ میاں نواز شریف کے تھے اور نہ ہی عمران خان کے کیسز ایسے ہیں کہ کوئی ایسا کیس نہیں ہے کہ جس کے اوپر آپ یہ کہیں کہ نیچے والی جو سزا تھی اس کو پاکستان کا جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے یا اس نے انڈورس کیا, اور اگر اس نے انڈورس نہیں کیا جو پراپر سینٹنسز ہیں تو اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے. تو یہ وہ ایک گراؤنڈ ریئلٹی ہے. لیکن چونکہ ہمارا جنرلی جو ہے کچھ ہماری لا کی ڈیویشنز بھی آتی ہے, کچھ بار بار ہم اپنے پولیٹیکل میٹرز جب کورٹس کے اندر لے کے جاتے ہیں تو ان چیزوں کو ہم جس پیرائے کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اس کے اندر ججز کی جو ساری کمپیٹنسی ہے یا انٹیگریٹی ہے یا ان کا کسی سائڈ کی طرف جانا جو ہے وہ ایک کوسچن مارک بنتا ہے, اور جب میڈیا کے اندر آتا ہے تو ہم اصل چیز سے دور ہو کے میڈیا آپٹکس پہ چلے جاتے ہیں.